ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے وزیر اعظم کے خلاف فیصلے کے بعد جو ملک کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور آپ ذکر کر رہے تھے نون لیگ کے رویے کے بارے میں بھی اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ یہ تو ہے کہ اگر جو موومنٹ بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے اور گورنمنٹ کیسے ریزسٹ کرتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، جوابی کارروائیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے کیس کھول دیے ہیں، رحمان ملک نے کہنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہم پروٹوکول نہیں دیں گے۔ وہ دیا پروٹوکول، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ وزیر اعظم کو نہیں مانتی، اور پروٹوکول دینا تو ایک بات ہے، ان کے احکامات نہیں مانتی تو بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجیکل ایک طرح کے ڈائیلاگ میں مصروف ہیں، اور اگر اس وقت سول حکومت کمزور نظر آئے گی اور امریکہ بہت سے فیصلے ان سے کروا لے گا، جیسا کہ انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، یہ دکھاوے کی چیز ہوتی ہے، اندر سے وہ کیا کرتے ہیں یہ دوسری بات ہوتی ہے۔ تو یہ بات یقینی طور پر پاکستان کے مفاد پہ نہیں جائے گی۔ اگر یوسف گیلانی یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اس وقت ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے اور امریکہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے، تو میرے خیال میں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ بات بہت سوچ سمجھ کے فوج کو بھی آن بورڈ لینا اور پوری قوم کو ساتھ لے کے کوئی معاہدہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ معاہدہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ اگر وہ افیکٹو نہیں ہوگا تو پاک امریکن تعلقات کے درمیان جو اس وقت صورتحال پیدا ہوگی وہ ویسی ہے جیسی مشرف دور کے پیدا ہوئی تھی۔ کوئی اسمبلی کی قرارداد اس کو بیک اپ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اس میرے نقطہ نظر سے اس وقت ہسٹوریکلی اتنے اسٹریٹجک معاملے پر ہمارا جو ہے، اگر وہ محسوس کرتے ہیں، محب وطن کی عادت ہے، محسوس کرتی ہے کہ اس سے گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کچھ نہیں جاتا، ایک حکومت ایک وزیر اعظم جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خط لکھے گا، تو ایز اے پارٹی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور مجھے جو انڈیکیشن مل رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ شاید پارٹی کی ہائی کمان جو ہے ان کو استعمال تو کر رہی ہے، جوڈیشری کے خلاف آگے بڑھ بڑھ کے وار کرا رہی ہے، لیکن بالآخر ان کو ڈمپ کرنے میں انہیں کوئی تذبذب نہیں ہوگا۔ اچھا مصر، جیسے دوسرا بھی ایک بڑا اہم واقعہ، جیسے اس واقعے پر بھی پوری دنیا کی نظریں تھیں، اور لیاری کی جو صورتحال ہے 4 دن سے، اور کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس کا کیا پس منظر ہوگا؟ کیا یہ حالات یا یہ صورتحال امن کی طرف جاتی نظر آتی ہے؟ اصل بات یہ جی کہ گیاری سے لیاری تک ہم بڑی مشکلات میں پھنسے ہیں۔ گیاری وہ ہے نا جہاں ہمارے فوجی جو ہے برف کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور لیاری علاقہ تو سب جانتے ہیں، لیاری اصل کراچی ہے جی، اصل کراچی جس کا نام ہے وہ لیاری ہے۔ یہ کراچی شہر تھا، یہ مچھیروں کی بستی تھی، اور پاکستان کے وقت اس کی آبادی 3 لاکھ تھی، اور یہی لوگ تھے، یہی بلوچ سپیکنگ یا سندھی جو ہیں، جو بھی آبادی تھی یہی لوگ تھے۔ ان کو باہر میں سے آنے والوں نے ریڈ انڈین بنا کر ایک کونے میں دھکیل دیا۔ ان کی بستیاں وہی پرانی کی پرانی، ان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ان کی سڑکیں، ان کی ہر چیز۔ ایسا ایسا یہ لوگ جب ہر طرح کی ملازمت سے کٹ کے ایک طرح کے محصور ہو کے رہ گئے، ان کے لیے ملازمتوں کے چانس، سینماؤں کے گارڈ بنے ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیے ان کے لوگوں نے دھکیل کر۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا ہے کہ 50 سال میں 60 سال میں لیاری میں کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی جو ذہنی طور پر ان لوگوں کو آگے لے کے جاتی۔ ایز اے کمیونٹی وہ ایک طرح سے محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ سن 70 کے بعد سے پرماننٹلی اس کو پیپلز پارٹی کو یہ لوگ ووٹ دیتے آئے۔ بے نظیر جیتی، زرداری جیتے، اب بلاول کا کہتے تھے اس کو الیکشن لڑائیں گے۔ پہلے یہ ٹریڈیشنلی ہارون فیملی کی ایک کانسٹیٹوینسی ہوا کرتی تھی۔ اب اچھا یہ کانسٹیٹوینسی الگ ہے پورے کراچی سے۔ پورے کراچی میں اگر ایم کیو ایم ہے، اس کے بارڈر پر بھی ایم کیو ایم موجود ہے، تو یہاں ایم کیو ایم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک فیکٹر جو نیا پیدا ہوا، جس پہ ذوالفقار مرزا نے کہا تھا میں نے 2.5 لاکھ اسلحہ بانٹا ان لوگوں کو دیا ہے، امن کمیٹی قائم کی گئی تھی جس کے بارے میں ایم کیو ایم کہتی ہے بھتہ لیتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا شیر شاہ کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ بھی ساتھ ہی علاقہ نا اس کے لیاری کے، وہ واقعہ بھی انہی لوگوں نے کیا تھا۔ تو وہ ایک طرح سے شہر میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے وہ بھتہ بھی لیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ پہلا موقع تھا کہ ایم کیو ایم پہ تو الزام لگتا تھا، اب کسی اور پہ بھی الزام لگنے لگ گیا۔ اب جو کاروائی ہو رہی ہے ان گلیوں پہ کاروائی کرنی، ملٹری ایکشن کرنا، آرم وہیکل لے کے جانا، یہ آسان کام نہیں ہے، اور وہ جب ہو رہا ہے وہ جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں، راکٹ پھینک رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں، پولیس کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں رینجر کھڑی ہے انتظار میں، لیکن جہاں آبادی ہو وہاں اس طرح تو کارروائی نہیں ہو سکتی کہ آپ بلڈوز کر دیں یا مار کے تباہ کر دیں۔ کوئی بشار الاسد کا شام تو نہیں ہے، یہ ملک پاکستان ہے۔ تو بڑی احتیاط کے ساتھ پولیس پہلی بار لگتا ہے کہ کیجوٹیز برداشت کر رہی۔ آج لی مارکیٹ جو اس کے ساتھ ہی ہے، وہاں کوئی واقعہ ہو گیا۔ شیر شاہ جو بالکل اس کے بالکل ساتھ والا علاقہ ہے، بلکہ وہ تو اسی کا علاقہ ہوا نا جی، جو لیاری ندی
بیچ میں بہتی ہے، ندی کیا ہے، نالا ہی ہے، وہ بہتی ہے، اس کے اس طرف شیر شاہ کا علاقہ ہے، ادھر یہ سارا لیاری کا ہے. اب یہ سارا علاقہ بڑا خوشگوار علاقہ تھا جی، خوشگوار تھا، منشیات کے اڈے سب اپنی جگہ پہنچے تھے، لوگ رات کو وہاں جایا کرتے تھے. یہ ان کا ایک حصہ تھا جہاں کڑھائی گوشت اچھا تھا، ایک جہاں چانپیں ملتی تھی. سارا شہر وہاں آ کے رات کو ہم اخباروں سے اٹھتے تھے، آتے تھے، کہتے چلو یار ادھر چلو، اس علاقے میں چلو، فلاں چیز کھاتے ہیں. تو یہ ایک عام ایک یعنی کہ پرامن علاقہ تھا. اس کو اس گینگ وار نے کہاں تک پہنچا دیا؟ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے وہ لوگ جو ان کو مطلوب ہیں 8 کے 8، وہ کہتے ہیں راکٹ لانچنگ وغیرہ سب جو مار رہے ہیں یہ ہم نہیں ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں ہتھیار ڈالو، ہم ڈالنے کو تیار ہیں، پولیس کے سامنے تیار نہیں، رینجرز کو بلاؤ، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. انہوں نے رابطہ کیا غوث علی شاہ نے، غوث علی شاہ شاید اس کو نواز شریف کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہاں وہ لوگ شاید MQM کی دیکھ رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کے گویا بغاوت پہلی بار اس علاقے میں ہوئی ہے. اور یہ پوری کاروائی جو اب شہر کے مختلف علاقوں میں، جیسے میں نے لی مارکیٹ میں کہا، شیرشاہ میں کہا، لیاقت آباد سی ایریا میں بھی کہا گیا ابھی، کہ آپ اندازہ نہیں ہو سکتا آپ کو جہاں بیٹھ کر کہ سی ایریا کیسا علاقہ، کیسی گلیاں ہیں، وہاں بھی انہوں نے کچھ لوگ پکڑے ہیں اور کہا کہ جی وہاں کے لوگ تھے جو یہاں آ کے بیٹھے ہوئے تھے. اگر وہ جان بچا کے چھپ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کراچی میں صرف یہ امن کمیٹی کے لوگ نہیں ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم ایک ہی گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، باقی کراچی خاموش ہے، اس وقت تماشا دیکھ رہا ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہے، جہاں جو کاروائی ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک اور تشویشناک ہے جی. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ امن کی راہ میں حائل ہیں، وہ حائل ہیں، لیکن سینسٹیو علاقہ ہے کہ خراب کر دیا ہے ہم نے لائن آرڈر کو اس پورے عرصے میں. اگر کراچی میں خدا نہ خواستہ کسی اور علاقے میں آپریشن ہوا تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں علاقوں کا نام نہیں لوں گا لیکن اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور کراچی کا ابھی ایک حصہ جو کہ شاید مین سٹریم کا نہیں ہے، اس میں آپ نے آپریشن کر کے دیکھ لیا کہ اس کے کیا نتائج ہیں. رحمان ڈکیت ہے، فلاں ہے، یہ فلاں گینگ وار ہے، فلاں کا گروپ ہے، فلاں کا گروپ ہے، بھتے کے اڈے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، فلاں حاجی فلاں کا فلاں جوئے کا اڈا. حاجی بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد کلب چلا رہے ہوتے ہیں جہاں جوئے کے اڈے کے ہوتے ہیں، وہ کہتے کچھ اور ہیں، کچھ پتہ نہیں کون سا کھیل کھیلتے ہیں یا کرتے ہیں. یہ وہاں کا کلچر بنا ہوا تھا. ہم نے ریڈ کر دیا، ابھی تک نہیں پتہ چلا کسی بڑے آدمی کو پکڑا ہے کہ نہیں، اور جو مارا گیا ہے کسی بڑے آدمی کا ایک بھائی تھا، کیا تھا. یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ صورتحال نارمل نہیں ہے وہاں کی، اور جو ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خاصی تبدیلی آئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی اس میں مسائل پیدا ہوئے. اچھا میرے صاحب، لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا. چیف جسٹس نے کوئٹہ میں عدالت لگائی اور لاپتہ افراد کو پیش کرنے کا حکم دیا. ساتھ ہی انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی رپورٹس طلب کی ہے. بظاہر جو ان کے ریمارکس آئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ صوبوں کی جو پیش رفت ہے لوکل گورنمنٹ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے، اطمینان کا اظہار انہوں نے نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا اس کا لائے عمل ہوگا، یا ان کا اگلا ایکشن کیا ہوگا، یا چیف جسٹس کا رپورٹس طلب کرنے کے بعد اور صوبوں پر عدم اطمینان کا جو اظہار ہے یہ کس رویے کی عکاسی ہے؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. یہ جو لاپتہ افراد کا ہے وہ تو روز چل رہا ہے. انہوں نے کہا 3 تاریخ کو جو باقی 3 لوگ ہیں وہ پیش کرو، وہ پیش کر دیں گے. اس میں بڑی یعنی کہ ایک طرح کی ایک پیش رفت والی بات ہے. یہ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں جو انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے، چاروں ایڈوکیٹ جنرل سے کی، ان چاروں نے پیش کی ہے. پنجاب کی رپورٹ پہ کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ الیکشن کرائیں گے. کسی صوبائی حکومت کا موڈ ہی نہیں الیکشن کرانے کا. نہ سندھ کی حکومت کا موڈ ہے کہ سندھ کی حکومت سوچتی ہے کہ اگر الیکشن کرائے گئے تو کراچی میں MQM پھر آ جائے گی، اور وہ پیسے جو براہ راست وہ کراچی میں خرچ کر رہے ہیں وہ گویا بلدیاتی اس ادارے کے ذریعے کیے جائیں گے. کہتے سب ہیں جی ہم ایسا قانون لا رہے ہیں کہ بس دنیا دیکھے گی. پنجاب والے بھی یہ کہہ رہے ہیں. کمشنری نظام انہوں نے رائج کیا ہے. یعنی بلدیاتی نظام کا مطلب کیا ہے کہ اس علاقے کو، مقامی علاقے کو مقامی ایک حکومت کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے. اور اس کا مطلب کیا ہے جو کمشنری نظام یہ ہے کہ صوبہ جو ہے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ذریعے اس علاقے کو چلائے. تو صوبے جو ہیں بلدیاتی نظام کو پہلے دن سے ہی اپنا ایک طرح کا رائیول سمجھتے ہیں. وہ اس زمانے مشرف کے زمانے میں تو یہ بات بن جاتی تھی، عامر آتا ہے، اس کی بدنیتی ہوتی ہے کہ سیاسی حکومت قائم نہ کرو صوبے میں، بلکہ چھوٹے علاقوں میں اس بلدیاتی نظام کر کے غیر سیاسی نظام بنا کے براہ راست ان پہ کنٹرول کرو. بدنیتی دونوں طرف سے ہے. لیکن یہ ہے کہ 3 ٹائر سسٹم جو ہے، نیچے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، اوپر صوبائی سسٹم اور اس کے اوپر فیڈرل سسٹم، یہ چلے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، یہ چلے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اسی سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، اسی پہ ہم مار کھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں پوری کوشش کے باوجود جب الیکشن کا وقت آیا کوئی ڈیٹ نہیں دے گا. ڈیٹ دے گا تو کہیں گے لسٹیں تیار نہیں ہیں، لسٹیں تیار ہوں گی تو کہیں گے کیوں نہیں. اس وقت صورتحال ہے کہ جنرل الیکشن قریب آ گئے ہیں، 2 سال سے ٹرکا رہے ہیں نا جی. تو جنرل الیکشن اور بلدیاتی الیکشن ایک ہی وقت میں ایک ہی سال میں کرانا بڑا
مشکل مرحلہ درپیش ہو گیا ہے. یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے جی. تو میرے خیال میں سیاسی جماعتیں اس وقت تو ان الیکشن سے جان چھڑانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرتی رہیں گی. سپریم کورٹ کا اصرار ہوگا کہ یہ کام کریں. میرے خیال میں اگر یہ اصرار آج سے 1.5-2 سال پہلے ہوتا, وہ قانونی ہی تھی نا جی, وہ اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کرا لیتے تھے, آرڈیننس جاری کر دیتے تھے, کچھ اور کرتے تھے. لیکن اگر اس وقت کہا جاتا ہے ایک روٹین میں, تو میرے خیال میں شاید ابھی تک یہ سسٹم جڑ پکڑ چکا ہوتا اور ہمارے لیے ایک اچھا رزلٹ جو ہے وہ اس کا سامنے آتا. عملی فضا ہموار ہو چکی ہوتی قومی انتخابات کے لیے. اچھا میر صاحب, جیسے ہم نے پرائم منسٹر کے اس ڈیسیجن کو ڈسکس کیا ہے, خاص طور پر ساؤتھ ایشیا ڈیموکریسی واچ نے اس فیصلے کے خلاف تنقید کیا ہے. ویسے تو امریکہ میں یہ قائم ہے, لیکن کیا اتھینٹسٹی ہے اور خاص طور پر اس کی تنقید کی کیا اسٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں, انہوں نے جو تنقید کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. اس ساؤتھ ایشیا واچ سو کارڈ کا آپ لوگوں کے نام دیکھیں, سارے پاکستانی ہیں. نام سے آپ اندازہ ہو جائے گا پاکستانی برسٹر فلانا فلانا, یہ ڈاکٹر ہے فلانا, یہ وہ ہے. یہ پاکستانیوں کی امریکہ میں قائم کی ہوئی تنظیم ہے. اچھا, ان کی پولیٹیکل افیلیشن ہوگی. میں جانے بغیر, انٹرنیٹ پہ جانے کے بغیر آپ کہتا ہوں کہ ان کی پولیٹیکل افیلیشن ہوگی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی. چنانچہ وہ اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں. تو ایسی تنظیموں کا جن کا وجود ہی کسی وجہ سے بنایا گیا ہو کی طرف سے یہ آ جانا کہ جو یا امریکہ سے کوئی پیغام آ گیا, بیان آ گیا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے ان کے جو بندے ہیں وہ ملیں شہباز شریف سے, وہ کہتا ہے مجھ سے ملتے رہتے ہیں. اچھا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو گورنمنٹ سے ملتی ہے. چونکہ ان کی رپورٹس پاکستان کے بارے میں نیگیٹو آ رہی تھی ترقی کے بارے میں, تو 2 سال سے حکومت ان پر تنقید کرتی آ رہی تھی. لیکن ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہ صرف پاکستانیوں پر مشتمل نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں وہ تو رپورٹ کرتے ہیں, اسیسمنٹ باہر ہوتی ہے اور اسیسمنٹ کر کے وہ بھیجتے ہیں. لیکن یہ جو کوئی واچ کیا ہے, ساؤتھ ایشیا ڈیموکریسی واچ, اچھا انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا جہاں جمہوریت ہے وہاں ترقی ہو رہی ہے. جمہوریت کہاں ہے؟ مالدیپ میں ہے, نیپال میں ہے, بھوٹان میں ہے اور سری لنکا میں ہے. وہاں تو جمہوریت ہے, نیپال میں بھی, بھوٹان میں بھی, مالدیپ میں بھی. پاکستان میں نہیں ہے. یعنی کہ عجیب و غریب اسیسمنٹ ہے نا. ساؤتھ ایشیا میں انہیں پاکستان پہ نظر آتا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے, باقی جگہ پہ جہاں جمہوریت ہے وہاں ترقی ہو رہی ہے. یہ اس طرح کی اسیسمنٹ سے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی نیتیں, ارادے اور کیا انٹینشنز ہیں. صحیح صاحب, آپ جائیں گے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. عمر خان ہیں سپیریئر یونیورسٹی سے, کیا سوال ہے آپ کے پاس؟